السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ بادِ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ پھر سے ایک مرتبہ جمعہ کا بابرکت دن نصیب فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن تم مجھ پر کثرت سے درود شریف بھیجا کرو کہ جمعہ کے دن تمہارا پڑھا جانے والا درود و سلام مجھ تک فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اور آپ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، اس نیت کے ساتھ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمارا ایک درود شریف بھی پڑھنا قبول کر لیا تو قیامت کے دن وہی ایک درود شریف ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ آئیے میں جس طرح سے آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد پھر میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقۃ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو جمعہ کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں آج کے دن کا حق ادا کرنے اور خوب عبادتیں کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور آج ہم جو بھی نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں، ذکر و اذکار کریں، درود و سلام پڑھیں، مولا تو اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ میں گزارش کروں گا اپنے ان بھائیوں سے جو اب تک مسجد میں نہیں آئے، وہ جلد سے جلد مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، صرف آپ کے اپنے علاقے کا یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ اکثر جگہوں پر دیکھا گیا کہ جمعہ کے دن مسلمان 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آتا ہے، لیکن اس میں بھی آنے والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جماعت سے 2، 4، 5 منٹ پہلے وہ مسجد میں آتے ہیں اور 2 رکعت نماز جیسے تیسے ادا کر کے بنا سنتیں پڑھے ہوئے وہ واپس بھاگ جایا کرتے ہیں۔ یعنی ہفتے میں ایک بار آنا ہے، اس میں بھی اتنی جلد بازی کہ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی ادا نہیں کرتا،
لوگ صلاۃ و سلام میں شامل نہیں ہوتے، دعائے ثانی میں شامل نہیں ہوتے، کوئی بات نہیں، بڑے مصروف لوگ ہیں، لیکن ہماری اکثریت ایسی ہے جو نماز جمعہ کی 2 رکعت کے بعد سنتیں بھی ادا نہیں کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے جب مسجد میں خطبہ شروع ہوتا ہے تب بہت سارے لوگ نہانا شروع کرتے ہیں، بہت سے لوگ کپڑا پریس کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ لنگی اور کرتا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے، جبکہ آپ نے پہلے بھی کئی بار سنا ہوگا کہ جمعہ کے دن جو مسجد میں جتنا جلدی آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بعد میں آنے والوں کے مقابلے پہلے آنے والے کو زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو سب سے پہلے فرمایا گیا جمعہ کے دن فرشتے اپنے ہاتھوں میں دفتر لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، اور جو سب سے پہلے جمعہ کے دن مسجد میں آتا ہے اسے اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، یعنی بن کیے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے اپنے فضل و کرم سے۔ پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کو دوسرا جانور، پھر اس کے بعد جو آیا اس کو تیسرا جانور، پھر اس کے بعد جو آیا اس کو چوتھا جانور، یہاں تک کہ فرمایا گیا فرشتے دفتر کو لپیٹ کر واپس چلے جاتے ہیں، اور لوگ جو بالکل آخر میں آتے ہیں ان کو سوائے جمعہ کی 2 رکعت کے باقی اور کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح سے میں ایک اور مسئلہ آپ کو بتا دوں، نماز جمعہ ہو، عید بقرہ عید ہو، نماز پنجگانہ ہو، جو مسجد میں صفوں میں جتنا زیادہ آگے بڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ پچھلی صف والے کے مقابلے اگلی صف والے کو اتنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا گیا کہ پہلی صف والے کو اللہ دوسری صف والے کے مقابلے 27 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے، دوسری صف والے کو اللہ تیسری صف والے کے مقابلے 27 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے، اور تیسری صف والے کو اللہ چوتھی صف والے کے مقابلے 27 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے۔ یعنی صف میں جتنا زیادہ بندہ آگے ہوگا پچھلی صف والوں کے مقابلے اللہ اس اگلی صف والے کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیں ایک صف اور دوسرے صف کے درمیان 200-400 میٹر کی دوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ 1.5-2 قدم کی دوری ہوتی ہے، لیکن ایک بندہ اگر 1.5-2 قدم آگے بڑھ کر اگلی صف میں آ جاتا ہے، وہ چلتا تو 1.5-2 قدم ہے، 2-2.5 فٹ کا فاصلہ طے کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ثواب کو 27 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے ہماری اور آپ کی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ہم نیکیاں، ثواب، فضیلت، انعام یہ سب سنتے ہیں، اس وقت یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن بعد میں یہ باتیں جو ہیں ہم فراموش کر دیتے ہیں، اور یہ باتیں کانوں تک محدود رہتی ہیں، دل میں یہ باتیں اترتی نہیں ہیں۔ اچھی طرح سے ہر مسلمان ایک بات ذہن میں محفوظ کر لے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اگر کسی بندے کو بخشنے پر آئے تو پھر اس کی نیکیاں نہیں دیکھتا، بلکہ وہ کتنا بڑا گناہگار و خطا کار کیوں نہ ہو، اللہ اپنے فضل و کرم سے بے حساب کتاب اس بندے کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن اگر اللہ کسی بندے کو پکڑنے پر آ جائے تو اس نے پوری زندگی سجدوں میں اگرچہ گزاری ہو، لیکن اللہ اس کی نیکیاں نہیں دیکھتا، بلکہ اس کو پکڑ کر اللہ جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے جنت میں کسی کو اس کی نیکی لے کر نہیں جائے گی، بلکہ جنت میں جو بھی جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے جائے گا، یعنی اللہ نے جس پر کرم کر دیا وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری نیکیاں ہم کو جنت میں لے جائیں گی تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، لیکن اللہ نے جو عبادتیں ہم پر اور آپ پر فرض و واجب کیا ہے، ہمیں اور آپ کو وہ عبادتیں تو ادا کرنی ہیں۔ اگر ہم اس میں بھی کاہلی کریں، سستی کریں، تو یقیناً قیامت کے دن اللہ ان عبادات کو ترک کرنے کے عوض ہماری اور آپ کی
یقیناً پکڑ فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم دنیا میں بارہا سنتے ہیں علماء کرام سے، مبلغین سے، بڑے بڑے خطیب سے کہ یہ کام کرو تو اتنا ثواب، یہ کام کرو تو اتنا ثواب، یہ کام کرو تو اتنا انعام۔ لیکن ہم اور آپ سن کر سبحان اللہ کہہ کے کبھی کبھی نعرے لگا کر گزر جاتے ہیں، لیکن اس بات کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں الا ماشاءاللہ۔ جبکہ اگر ہم اس پر عمل کرنے لگے، ہم نے وہ فضیلت سن کر سبحان اللہ کہہ دیا، ہمیں سبحان اللہ کہنے کا ثواب تو مل گیا، لیکن وہ فضیلت ہم اس وقت حاصل کریں گے جب ہم اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اور اگر ہم صرف فضیلت کو سن کر سبحان اللہ کہہ کر گزر جائیں اور ہم اس بات پر عمل نہ کریں تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیات سے کہ جب حضرت بلال اذان دے تو اذان کے کلمات کو سن کر تم اسے دہرایا کرو، ریپیٹ کیا کرو۔ یعنی حضرت بلال کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہا کرو۔ تو اذان کی آواز سن کر تم بلال کے کلمات کو دہرایا کرو، ریپیٹ کیا کرو۔ اس پر اللہ تمہیں ہر کلام کے عوض میں 10,000 نیکی عطا فرمائے گا، 10,000 نیکی۔ اب میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، 10,000 نیکی میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں، 10,000 نیکی۔ آج ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہو رہی ہے یا کتنی وزندار چیز کا ذکر ہو رہا ہے، ہمیں اور آپ کو آج اس کا احساس نہیں۔ اگر اس کے برعکس 10,000 نیکی نہیں 10,000 روپے کہہ دیے جاتے کہ تم بلال کی اذان کو سن کر ایک ایک کلمات کو دہراؤ، ہر کلمے کے عوض اللہ تمہیں 10,000 روپے دے گا، تو اب ہمیں احساس ہوگا اچھی طرح سے کہ 10,000 روپے تو بہت معنی رکھتے ہیں۔ اگر میں ایک وقت کی پوری اذان کا جواب دوں گا تو پھر میرے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ آ جائے گا؟ کبھی آپ نے غور کیا، کاؤنٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ صبح اور شام جب اذان ہوتی ہے تو اذان میں آپ جانتے کتنے کلمات ہوتے ہیں؟ اذان میں ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، اس میں 15 کلمات ہوتے ہیں، 15۔ یہ جو اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کا حساب لگائیں تو 15۔ فجر میں 17، فجر میں 17۔ تو اگر ایک ایک کلمے کو ریپیٹ کرنے کے بدلے 10,000 روپے ملتے ہیں، نیکی کی مثال دے رہا ہوں روپے کی شکل میں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے، 10,000 روپے، تو روزانہ ایک وقت کی اذان کا جواب دیں گے تو ہمارے اکاؤنٹ میں 1.5 لاکھ روپے آ جائیں گے۔ 15 کلمات ہیں، 1.5 لاکھ روپے۔ اب 1.5 لاکھ روپے نہیں، اس کو 1.5 لاکھ نیکیاں سمجھیں، 1.5 لاکھ نیکیاں حساب کے لیے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو ظہر میں 1.5 لاکھ نیکی، عصر میں 1.5 لاکھ نیکی، مغرب میں 1.5 لاکھ نیکی، کیلکولیشن کریں آپ۔ اسی طرح سے فجر میں جو آپ اذان ہوتی ہے اس میں 17 کلمات۔ تو ہم نے دن بھر میں صرف اذان کا جواب دے کر نامہ اعمال میں لاکھوں نیکیاں لکھوا لیا ہے، صرف اذان کا جواب دے کر۔ نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب الگ، درود شریف پڑھیں گے تو اس کا ثواب الگ، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا ثواب الگ، صف میں جتنا زیادہ آگے بڑھ کر پڑھیں گے اس کا ثواب الگ۔ تو اللہ نے قدم قدم پر ہمارے اور آپ کے لیے نیکیوں کے انبار لگا رکھے ہیں کہ بندے تو کر لے اتنا ملے گا، تو کر لے اتنا ملے گا۔ لیکن ہم اور آپ ہیں کہ دنیا تو کمانے میں ہر ایک کے اندر ہوڑ لگی ہوئی ہے، کمپٹیشن ایک دوسرے سے کرتے ہیں، لیکن اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہم نیکیاں کمانے میں جد و جہد اور کوشش نہیں کرتے۔ اب یہ سنیں، میں نے صرف ایک مثال دی حدیث مبارکہ کے ذریعے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ہر کلمے کے بدلے اللہ 10,000 نیکی دے گا۔ صحابیات نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مردوں کو بھی اللہ اتنا ہی ثواب دے گا؟ یعنی یہ صرف ہمارے لیے ہے کہ مردوں کو بھی؟ تو جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں ہر کلمے کے بدلے جو ثواب دے گا، مردوں کو اللہ اس کا دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی انہیں 10,000 نیکی اور ہمیں کتنا؟ 20,000۔ ہمیں کتنا؟ 20,000۔ تو روزانہ صرف اذان کا جواب دے کر
ہم کتنی نیکیاں نامہ اعمال میں لکھوا سکتے ہیں ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے، جبکہ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے واضح کر دیا کہ تم نیکیاں کمانا چاہتے ہو تو تم اذان کا جواب دو گے، اس پر اللہ تمہیں اتنی نیکی عطا فرمائے گا۔ نماز پڑھو گے اللہ تمہیں اتنی نیکی عطا فرمائے گا، بجماعت پڑھو گے اللہ تمہیں اتنی نیکی عطا فرمائے گا، صف میں جتنا آگے بڑھ کر پڑھو گے اللہ تمہیں اتنی نیکی عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم اور آپ ذرا بھی اس کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، یہ نیکیاں آج ہم زندہ ہیں، ہاتھ پیر میں طاقت ہے، چل پھر رہے ہیں، تو ہمیں اس کا احساس نہیں کہ اس کی کتنی ضرورت ہم کو پڑے گی آخرت میں، ہم کو اس کا احساس نہیں ہے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن بندہ ایک ایک نیکی کو ترسے گا اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایک ایک نیکی کو، اس کی نیکی اور بدی کو تولا جائے گا، اس کے گناہ کو اور اس کے نیک عمل کو تولا جائے گا۔ رب فرمائے گا کہ بندے تیری نیکی اور بدی دونوں برابر ہیں، دونوں کا وزن ایک جیسا ہے۔ اب اگر تو ایک نیکی کہیں سے لے آئے تو نیکی کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا، یعنی نیکی تیری گناہ کے مقابلے بڑھ جائے گی، میں تجھ کو اس کے عوض جنت میں داخل کر دوں گا، جا ایک نیکی لے کر آ جا۔ تو میدان قیامت میں کیا اس کو کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار ہوگا؟ یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹی کے کام نہیں آئے گی، دوست دوست کے کام نہیں آئے گا، استاد شاگرد کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، بلکہ اگر کسی سے مطالبہ کیا جائے گا نیکی کا تو کہے گا کہ میں تو خود پریشان ہوں کہ میرا پتہ نہیں کیا بننا ہے، اور تم مجھ سے نیکی کا تقاضا کرتے ہو کہ میں تمہیں دے دوں؟ ارے تمہارے پاس ہو تو تم مجھے دے دو تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں۔ تو وہاں بندہ ایک ایک نیکی کو ترسے گا، اور میرے رب نے جیتے جی ہمارے اور آپ کے لیے انتظام کر دیا کہ بندے اگر صبح شام تو اذان کا جواب بھی دے دے گا تو اس کے بدلے تیرے نامہ اعمال میں روزانہ لاکھوں نیکیوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ کل قیامت میں تو ترسے گا کہ کہیں سے ایک مل جائے، کہیں سے کوئی دے دے۔ آج میں نے تیرے لیے خزانے کھول رکھے، لیکن ہمیں اور آپ کو ذرا بھی اس کی پرواہ نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ ہمارے یہاں جب اذان شروع ہوتی ہے، جمعہ کے دن کی بات کروں، جب اذان شروع ہوتی ہے تب لوگ باتھ روم میں نہانے کی تیاری کرتے ہیں، جب خطبہ شروع ہوتا ہے تب بیوی سے پوچھتے ہیں کہ لنگی کہاں رکھ دی، ٹوپی کہاں رکھ دی، جمعہ کا دن ہے تو نے کرتا بھی پریس کر کے تیار نہیں رکھا۔ یعنی جب آخر وقت آتا ہے اللہ کے سجدوں کا تب ہم گھر سے نکلتے ہیں تیاری کرنے کے لیے۔ اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ دور دراز والے مسجدوں میں پہلے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو مسجد کے آس پاس والے ہوتے ہیں وہ آخری وقت تک اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، دکان میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی چلتا ہوں، ابھی نکلتا ہوں، ابھی تو 5 منٹ باقی ہے، ابھی بھی 2 منٹ باقی ہے، اطمینان سے بیٹھے رہتے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، باہر نکل کر معائنہ کریے گا، آپ کے یہاں پر تو مسجدیں بڑی لمبی چوڑی ہوتی ہیں، میں بامبے میں رہتا ہوں، وہاں مسجدیں اتنی لمبی چوڑی نہیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے 2nd فلور 3rd 4th فلور بن جائے، تو وہاں اکثر جمعہ کے دن مجمع مسجد کے باہر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، باہر بھی چٹائیاں ہوتی ہیں، صفیں لگتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ دور والے آپ کو پہلی دوسری تیسری صف میں نظر آئیں گے، اور جو مسجد کے بغل میں رہتا ہے وہ جوتے چپل کے ڈھیر کے پاس آ کر جمعہ کی 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ یعنی جہاں سب کے جوتے چپل اترتے وہیں بغل میں، ہر جمعہ اس کا یہی حال ہے، اس کے مقدر میں لگتا ہے یہی لکھ دیا گیا ہے کہ تو جمعہ کی 2 رکعت پڑھے گا، وہ بھی اطمینان سے اللہ کے گھر میں نہیں بلکہ باہر جوتے چپل کے ڈھیر کے پاس پڑھے گا۔ یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کوشش اس بات کی کریں، ابھی زندہ ہیں، ہاتھ پیر چل رہا ہے، سانسیں آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں، دل دھڑکتا بھی ہے، رات سوتے ہیں، صبح رب اٹھنے کا موقع بھی دیتا ہے، تو کیوں نہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لیں۔ کل قیامت کے دن ہمیں ضرورت ہوگی تو کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ کل قیامت کے دن ایک بندے کے نیکی اور بدی کو تولا جائے گا، دونوں برابر ہوں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ بندے اگر تو کسی سے ایک نیکی لے کر آ جا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا، کسی سے ایک نیکی لے کر آ جا تو میں تجھ کو جنت میں داخل کر دوں گا، میرا وعدہ۔ اس کو اللہ نے مہلت دے دی، اب وہ نکلا میدان قیامت میں نیکی ڈھونڈنے کے لیے۔ آپ بتائیے کوئی دینے والا ہے؟ کوئی دینے والا؟ وہاں تو ہر کوئی ایک دوسرے سے مانگ رہا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک میاں بیوی کی ملاقات ہوگی جنہوں نے زندگی کا ایک طویل عرصہ ساتھ ساتھ گزارا ہوگا۔ قیامت کے دن بیوی اپنے شوہر کے سامنے کھڑی ہوگی اور کہے گی کہ میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کے نکاح میں اتنے سال تک تھی، میں نے آپ کی بڑی خدمت کی، آپ نے بھی مجھ سے بہت محبت کی، آپ نے میری ہر خواہش کو پورا کیا، کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دیا، کبھی آپ نے میرا دل نہیں دکھایا، آپ نے میری ہر خواہشات کو پورا کیا۔ آج میں آپ سے صرف ایک نیکی کا مطالبہ کرتی ہوں، آپ مجھ کو ایک نیکی دے دیں تاکہ میں جہنم میں جانے سے بچ جاؤں۔ تو جانتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جیسے ہی وہ عورت اپنے شوہر سے ایک نیکی کا تقاضا کرے گی، اس کا شوہر فوراً دامن جھٹک دے گا اور کہے گا اے عورت کیوں خامخواہ میرے گلے پڑتی ہے، تو بیوی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے جبکہ میں نے آج سے پہلے تجھے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ انکار کر دے گا۔ ذرا سوچیں، جو زمین پر سینکڑوں بار کہہ چکا ہوگا کہ تیرے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا ہوں، تجھ سے میری دنیا کی رونق ہے، تو میرے دل کا قرار و سکون ہے، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، کل قیامت کے دن وہی بیوی ایک نیکی مانگے گی تو شوہر کہے گا کہ آج سے پہلے میں نے تجھے دیکھا ہی نہیں تھا، تو خامخواہ میری بیوی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، دامن جھٹک دے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ نکلے گا محشر میں ایک نیکی تلاش کرنے کے لیے، جس کسی کے بھی پاس جائے گا کوئی اس کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ صبح سے شام ہو گئی، جہاں جاتا ہے لوگ منع کر دیتے، جہاں جاتے ہیں لوگ منع کر دیتے، ہر کوئی کہتا ہے یار ہمیں یہاں اپنی پڑی ہے اور تم ہم سے نیکی مانگتے ہو۔ اور جانتے ہو قیامت کے دن حال کیا ہوگا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن صرف ہم اور آپ پریشان نہیں ہوں گے بلکہ انبیاء کو بھی قیامت میں اپنی فکر ہوگی۔ قیامت میں انبیاء کو بھی اپنی فکر ہوگی کہ پتہ نہیں اللہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ فرمائے گا۔ تو ذرا سوچیں کہ ہماری کوئی اوقات ہے؟ آج دنیا میں ہم بہت بڑے بنے گھومتے ہوں، دنیا میں لوگوں سے عزتیں وصولتے ہوں، دنیا میں لوگ ہمارا ہاتھ پیر چومتے ہوں، سر آنکھوں پر بٹھاتے ہوں، لیکن قیامت کے دن ہماری کوئی حیثیت و اوقات ہوگی؟ ارے انبیاء کو اپنی فکر ہوگی کہ اللہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تمام امت جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور کہے گی ہماری مدد کر دیں، تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے کسی اور کے پاس جائیں، یہاں تو مجھے اپنی فکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس دانے کو کھانے کی وجہ سے مجھے جنت سے زمین پر بھیجا تھا، آج کہیں اللہ پھر مجھ سے اس دانے کا حساب نہ لے لے۔ مجھے تو اپنی فکر ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا فیصلہ بنے گا۔ تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہوگی، کیا اوقات، لیکن ہمیں تو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ کون سوچتا ہے؟ جو اس کی فکر کرتا ہے وہ ٹی وی سیریل دیکھنے والا ہوگا، جو اس کی فکر کرتا ہے وہ 4-5 گھنٹے بیٹھ کر ٹیلی ویژن کے اسکرین کے سامنے آئی پی ایل کا میچ دیکھتا ہوگا۔ جو اس کی فکر کرنے والا ہے کیا بتائیے وہ فلمیں دیکھتا ہوگا، موبائل میں گانے ڈاؤن لوڈ کرتا ہوگا۔ ارے جس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے وہ دنیا سے محبت نہیں کرتا بلکہ دنیا سے کٹ کٹا کر پوری زندگی اپنے مولا کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جایا کرتا ہے۔ لیکن ہم تو دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، جمعہ کے دن آتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ کر یوں لگتا ہے کہ معاذ اللہ اپنی جان پر نہیں بلکہ اللہ پر احسان کر دیا ہم نے، معاذ اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ جتنے بھی مسلمان ہیں، حیدرآباد کے نہیں، ہندوستان کے نہیں، پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں، اگر وہ سب نمازیں پڑھنا بند کر دیں، اللہ کی شان میں کوئی کمی آئے گی؟ اللہ کی شان میں کوئی کمی آئے گی؟ اور دنیا کے جتنے مسلمان ہیں جو بے نمازی ہیں، جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے،
وہ سب کے سب 5 وقت نماز کے پابند بن جائیں، سب کے سب اپنا رخ مسجدوں کی طرف کر لیں، سب کے سب مصلی لے کر گھومیں اور کبھی نمازوں سے منہ نہ پھیریں، اگر سارے نمازی بن جائیں تو کیا اللہ کی شان میں کوئی نیا 4 چاند لگ جائے گا؟ اگر پڑھتے ہیں تو احسان اپنی جان پر، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو آخرت اپنی برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کا تو کوئی اس میں نفع و نقصان نہیں ہے، اللہ کا کوئی نفع اور نقصان ہے معاذ اللہ۔ آج 3 آدمی کم آئے نماز پڑھنے کے لیے تو کیا ہوگا؟ اللہ کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ کوئی دکانداری والا سسٹم تو نہیں ہے نا کہ جتنے گراہکی ہوگی، جتنے کسٹمر آئیں گے اتنا زیادہ میرا کاروبار ترقی کرے گا، ایسا معاملہ ہے معاذ اللہ۔ تو ہم اگر پڑھتے ہیں تو جان پر اپنے احسان کرتے ہیں، اللہ پر احسان نہیں۔ لیکن آنے والوں کو دیکھیے گا، ایسے آتے ہیں لگتا ہے جیسے اللہ پر احسان کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ وضو خانے پر دیکھیں ایک آدمی ابھی وضو خانہ خالی ہے، لیکن جیسے جیسے جماعت کا وقت قریب ہوگا دیکھنا ایک آدمی وضو کر رہا ہوگا، 3 پیچھے لائن لگا کر کھڑے ہوں گے، اور پھر پیچھے کہہ رہے ہیں یار جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے جلدی کرو، جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے جلدی کرو۔ پھر ہوتا کیا، ہماری قوم کا نوجوان جب 3 آدمی پیچھے سر پر کھڑے ہوں، آستین کو کھینچ کاٹ کے یہاں تک پہنچاتا ہے، ایسے کپڑے ہیں کہ آستین بھی نہیں چڑھتی، اب یہاں تک پہنچایا کھینچ کر، اتنا دھو لیا اور پھر اس کے بعد آگے بڑھا نماز پڑھنے کے لیے۔ ہفتے میں 2 رکعت پڑھنا ہے، اور وہ بھی ڈھنگ سے وضو نہیں، وہ بھی نماز کا صحیح طور پر طریقہ معلوم نہیں۔ تو نماز پڑھنے آیا تھا کہ جم کے اندر ایکسرسائز کرنے کے لیے آیا تھا؟ تو نماز پڑھنے آیا تھا کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی نقل کرنے کے لیے آیا تھا؟ کیا کرنے آیا تھا؟ 2 رکعت نماز پڑھنا اس کی تمیز نہیں، اس کا شعور نہیں۔ تو فرمایا گیا اس بندے کو اللہ نے مہلت دی، تلاش کرتا رہا، کوئی اپنا نیکی دینے کو تیار نہیں تھا۔ صبح سے شام ہو گئی، اس کی نظر پڑی میدان محشر میں، اسے اپنی ہی طرح ایک اور بندہ بھٹکتا ہوا نظر آیا۔ اس سے پہلے جس کے پاس گیا اس کو دیکھ کر سب بھاگے، لیکن اس بندے کا رخ کیا تو یہ بھاگا نہیں، یہ کھڑا رہا، یہ اس کے قریب گیا اور قریب جا کر کہتا ہے کہ اللہ کے بندے، میں تجھے جانتا نہیں پہچانتا نہیں، اس سے پہلے تجھ سے کبھی ملاقات ہوئی نہیں، لیکن کیا تو میری ایک مدد کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا بتاؤ میں کیا مدد کر سکتا ہوں میدان محشر میں؟ اس نے کہا میری نیکی اور میرے گناہ دونوں برابر ہیں، اللہ نے مجھے مہلت دی ہے کہ ایک نیکی تو تلاش کر کے لے آ، اگر ایک نیکی لے آئے گا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو میں نے سب سے مانگا، کسی نے نہیں دیا، کیا تو مجھے ایک نیکی دے کر جہنم سے بچا سکتا ہے؟ اپنی ایک نیکی دے کر مجھے جہنم سے بچا سکتا ہے؟ تو جانتے ہو اس کی یہ بات سن کر وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے تیرا اور میرا معاملہ ایک جیسا ہے، تو بھی نیکی تلاش کرنے نکلا ہے، میں بھی نیکی تلاش کرنے نکلا ہوں، اللہ نے تجھے بھی مہلت دی ہے، اللہ نے مجھے بھی مہلت دی ہے، تیرے اپنوں نے نیکی دینے سے تجھے انکار کر دیا، میرے اپنوں نے بھی مجھے نیکی دینے سے انکار کر دیا، نہ تیرے کام آئے نہ میرے کام آئے، لیکن ایک فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں۔ اس نے کہا کیا فرق؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ وہ فرق یہ ہے کہ تیرے پاس ایک نیکی کم پڑ رہی ہے اور میرے پاس لے دے کر صرف ایک ہی نیکی ہے، میرے پاس لے دے کر ایک ہی نیکی ہے، اگر تجھے ایک نیکی مل جائے تو تو جنت میں، ارے مجھے تو بہت سی نیکیاں جمع کرنا ہے جنت میں جانے کے لیے، تو جب تجھے کوئی تیرا اپنا ایک نیکی دینے کو تیار نہیں تو میں سمجھ گیا کہ پھر مجھے کون بھلا نیکی دے گا، تو یہ میری ایک نیکی میرے کام تو نہیں آنے والی ہے، میں تو اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم میں جاؤں گا، لے میری ایک نیکی تو لے لے، کم سے کم تو اس کے بدلے جنت میں چلا جائے گا، میری نیکی میرے کام نہیں آئی تیرے کام تو آ جائے گی، تجھے ایک کم پڑتی ہے اور میرے پاس صرف ایک ہی ہے، تو یہ لے جا تاکہ اللہ تجھ کو جنت میں داخل کر دے، میں سمجھ گیا کہ میرا ٹھکانہ تو جہنم ہے، تو جنت میں جا، یہ کہہ کر نیکی دے دی۔ اب جیسے ہی کام پورا ہوا، نیکی ہاتھ لگی، فوراً وہ بندہ بھاگا، لے جا کر اس نے میزان پر نیکی کے پلڑے پر نیکی کو رکھ دیا، اب جیسے ہی پلڑے پر رکھا ویسے نیکی کا پلڑا جو تھا وہ بھاری ہو گیا۔ آپ جانتے جو دنیا میں جو ترازو ہوتا ہے، دنیا کے ترازو میں جو پلڑا بھاری ہو وہ نیچے کی طرف جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن میدان محشر کا جو ترازو ہے نا، جسے میزان کہتے ہیں، وہ دنیا کے ترازو کے اپوزٹ ہے بالکل،
یہاں جو پلڑا بھاری ہو نیچے جاتا ہے، وہاں جو پلڑا بھاری ہو وہ اوپر جایا کرتا ہے، وہ اوپر جاتا ہے۔ اس نے ایک نیکی جیسے رکھی، وہ پلڑا اوپر چلا گیا، بھاری ہو گیا۔ رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے تو نیکی لے آیا، اب مجھے یہ بتا کہ تجھے یہ نیکی دیا کس نے، یہ نیکی ملی کہاں سے تجھے؟ حالانکہ رب جانتا ہے، بتائیے جانتا ہے نا اللہ۔ اب کل کوئی ایک فرقہ پیدا ہوگا معاذ اللہ، وہ کہے گا اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ اللہ کو بھی پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ کہے گا اللہ کو معلوم ہوتا تو اللہ کیوں پوچھتا کہ کہاں سے لے کر آیا نیکی، معاذ اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سوال کیا بندے یہ نیکی کہاں سے لایا، تو اللہ جانتا ہے کہ لایا کہاں سے ہے، معاملہ کیا ہے۔ اللہ سوال نہ کرتا تو ہمیں اور آپ کو اس کے آگے کا معاملہ کیسے معلوم ہوتا، بھلا بتائیے، اس کے آگے کیا ہوا کیسے معلوم ہوتا؟ اس نے نیکی رکھی، رب فرماتا تو نیکی لے آیا، فرشتوں لے جاؤ جنت میں، بات ختم نہیں۔ سنے آگے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ نیکی تو کہاں سے لے کر آیا؟ اس بندے نے سارا معاملہ بیان کر دیا کہ مولا میری ہی طرح کوئی اور بھٹک رہا تھا، اس کے پاس صرف ایک تھی، اس کو مجھ پر ترس آ گیا، اس نے اپنی نیکی دے دی تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں، تو میں نیکی وہاں سے لے کر آیا ہوں۔ تو جانتے ہو اس پر رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے وہ میرا بندہ ہو کر تجھ پر رحم کرے، اور میں رحمان و رحیم ہو کر تجھ پر رحم نہ کروں۔ ارے اس نے اب تیری جنت کے لیے اپنی نیکی دے دی تاکہ تو جنت میں چلا جا، میں نے تجھ کو بھی جنت میں داخل کیا، اور جنت میں پہنچانے کے لیے جس نے اپنی نیکی دی تھی میں نے اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا۔ فرشتوں ان دونوں کو جنت کا دولہا بنا دو، جنت میں داخل کر دو۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بات جہاں سے شروع ہوئی تھی، بتانا یہ مقصد ہے، اللہ زندگی میں ہمیں سینکڑوں ہزاروں موقع دیتا ہے نیکیاں کمانے کے، لیکن ہم غفلت سے کام لیتے ہیں، ہم سستی سے کام لیتے ہیں، ہم بخل سے کام لیتے ہیں، اور ہم نیکیاں نہیں کماتے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں کہتا ہوں کسی اور کو حساب دینے کی ضرورت نہیں، ہر مسلمان خود اپنا حساب کرنے کی کوشش کرے۔ صبح سے لے کر رات تک، صبح سو کر اٹھے ہم 8 بجے 9 بجے 10 بجے جتنے بجے بھی اٹھتے ہیں، اور رات بستر پر گئے 11 بجے 12 بجے 1 بجے، جب بھی آپ گئے، آپ 14 گھنٹے 15 گھنٹے 16 18 گھنٹے جاگتے رہے، آپ نے پورے دن بھر میں صبح سے لے کر رات تک نوٹ کریں کہ کتنی نیکی کی، کتنا گناہ کیا ہے۔ اب دونوں کو سامنے رکھ کر جج کریں کہ میں نے 12 14 16 گھنٹے میں نیکیاں زیادہ کی کہ گناہ زیادہ کیے۔ اب اگر ہم اور آپ حساب لگائیں تو پتا چلے گا کہ نیکی کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، ہم نے تو انگنت گناہ نامے اعمال میں لکھوا رکھے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ 1 دن 2 دن 3 دن کی بات ہے، اگر ہم ہفتے 10 دن 1 مہینے 2 مہینے نوٹ کرتے رہیں تو پتا چلے گا کہ نامے اعمال میں اگر چند نیکیاں مل بھی جائیں گی تو اس کے مقابلے میں گناہ تو انگنت موجود ہوں گے۔ ایک بزرگ اپنی عمر کا حساب کر رہے تھے، آج ہمیں تو پتا ہوتا ہے، ڈیٹ آف برتھ بھی معلوم ہے، اور ہماری آج کی تاریخ میں ایج کیا ہے سب کو معلوم ہے آج کے دور میں، لیکن بزرگوں کے پاس نہ برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا تھا، نہ آدھار کارڈ ہوتا تھا، نہ ڈیٹ آف برتھ یاد ہوتی تھی بزرگوں کو۔ ایک بزرگ بیٹھے یاد کر رہے ہیں کہ میں کتنے سال کا ہو گیا، آپ نے حساب لگایا، زاروں قطار رونے لگ گئے۔ تو شاگردوں نے کہا آپ تو یہ حساب لگا رہے تھے کہ آپ کی عمر کتنی ہو گئی، پھر آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ تو جواب دیا کہ میرے اندازے کے مطابق میری عمر تقریباً 60 سال ہو گئی ہے، اور میں روتا اس لیے ہوں کہ سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اگر میں نے ایک دن میں صرف ایک گناہ کیا ہوگا تو سال میں نے 365 گناہ کیے، پھر 365 کو میں نے 60 سال سے کیلکولیٹ کیا تو مجھے نامے اعمال میں پتا چلا کہ لاکھوں گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے میں اللہ کی بارگاہ میں روتا ہوں کہ میں نے زندگی میں گناہ کے سوا کیا کیا ہے، اگر روزانہ میں نے ایک گناہ کیا تو 60 سال میں نے تو لاکھوں گناہ کر رکھے ہیں۔ بتائیے یہ کون کہہ رہا ہے؟ ارے وہ جو گناہ نہیں کرتے تھے ان کو بھی یہ خیال تھا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور یہاں گناہ کر کے بھی ہم اور آپ بے باک ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب تو دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ سینکڑوں گناہ ایسے ہیں جس کو مارکیٹ میں سجا دھجا کر پیش کیا جاتا ہے، اور گناہ کرنے والے کے دل دماغ میں دور دور تک یہ خیال بھی نہیں آتا کہ یہ کام گناہ کا ہے۔
یہ کام گناہ کا۔ مثلا ڈول، گاجا، باجا، ہارمونیم، طبلہ، یہ چیزیں جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بتائیے، نہیں پتا حیدرآباد والوں کو؟ ارے ڈول بجانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ طبلہ، ہارمونیم جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں، یہ مزامیر، یہ میوزیکل انسٹرومنٹس، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو میں مٹانے کے لیے زمین پر جلوہ گر ہوا ہوں۔ یعنی زمانے جاہلیت میں چیزیں تھیں اور میرے آقا فرماتے ہیں میری آمد کا مقصد ان کو ختم کرنا ہے۔ جانتے ہو داؤد علیہ السلام، اللہ نے آپ کو وہ آواز دی تھی کہ آپ کی آواز کو سننے کے بعد جنگل کے درندے اور ہوا میں اڑنے والے پرندے سب کے سب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ اپنی سریلی آواز میں جب اللہ کا ذکر کرتے تھے، میٹھی آواز میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، تو صرف جنات و انسان نہیں، چرند پرند بھی آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ فرمایا گیا کہ لوگوں پر گشی طاری ہو جاتی تھی، اور جب آپ ذکر میں محو ہو جاتے تھے، کھو جاتے تھے، تو فرمایا گیا جو مجمع جمع ہوتا تھا اس میں کئی ایسے ہوتے تھے جن کا انتقال ہو جاتا تھا۔ یعنی وہ آواز تھی، وہ آواز کے اندر کیفیت تھی، وہ درد تھا، وہ انداز تھا آپ کا۔ شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ شیطان نے کہا کہ دھیرے دھیرے یہ سب کے سب تو داؤد علیہ السلام کے ہو جائیں گے، ان کی آواز کو سن کر ان سے متاثر ہوتے ہیں، پھر ان کا کلمہ پڑھ کر ایمان والے بن جائیں گے، پھر میرا کیا؟ تو جانتے اس نے اللہ کے نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے ناچ گانے کا پروگرام شروع کیا۔ سب سے پہلے سارنگی اس نے بنایا، ڈول اس نے بنایا، اور داؤد علیہ السلام کے پاس لوگ نہ جائیں، لوگوں کو روکنے کے لیے، ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس نے سارنگی بجایا، اس نے ڈھول بجایا۔ پھر دھیرے دھیرے دو گروہ ہو گئے، ایک داؤد علیہ السلام کو سنا کرتے تھے، ایک شیطان مردود کا ناچ گانا سنا کرتے تھے، طبلہ ہارمونیم سنا کرتے تھے، سارنگی سنا کرتے تھے، شہنائی سنا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج ہم بتائیں کون سے والے گروپ میں ہیں؟ کتنے ہیں جو تلاوت سنتے ہیں؟ کتنے ہیں جو نعتیں سنتے ہیں؟ کتنے ہیں جو اللہ رسول کا ذکر سنتے ہیں؟ اور کتنے ہیں جو ہفتے بھر ناچ گانا سنتے رہتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ ذرا سوچیں، ہم اللہ کے نبی کے گروپ والے کہ شیطان مردود کے گروپ والے؟ تو میں عرض کر رہا تک سینکڑوں ایسے گناہ ہیں جس کو ایسی شکل صورت میں لا کر مارکیٹ میں پیش کر دیا گیا کہ مسلمان بھی دھڑلے سے کرتا اور اس کو گناہ تصور نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر ڈھول گاجے باجے کی بات کی جائے، ہم بچپن سے سنتے آ رہے، علماء سے سنتے آ رہے حرام ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، ناجائز، لیکن کلچرل پروگرام کے نام پر آج یہ سارا کام ہوتا ہے۔ اسکولوں میں اینول فنکشن کے نام پر یہ سارا کام ہوتا ہے، بتائیے ہے کہ نہیں؟ اسکول میں اینول فنکشن کے نام پر ڈھول بج رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، باقاعدہ پیرنٹس بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، ان کے بچے پارٹیسپیٹ کرتے، لیکن وہ اس کو گناہ تصور نہیں کرتے، وہ اسکول کا اینول فنکشن تصور کرتے۔ میرے پیارے آقا کے پیاروں، اسی طرح سے کئی ایسے اسکول ہیں جن اسکولز کے اندر صرف اور صرف بچوں سے پی ٹی یعنی ایکسرسائز نہیں کرائی جاتی، بلکہ کئی اسکولز ایسے ہیں جو ترقی کے نام پر اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈانس بھی سکھایا کرتے ہیں، ڈانس بھی سکھاتے ہیں، اور ماں باپ موٹی موٹی فیس بھرتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو یہ تربیت دی جا سکے، یہ ٹریننگ دی جا سکے۔ اب اسے کون گناہ تصور کرتا ہے بھلا بتائیے؟ اسی طرح ہمارے ہاں شادیوں میں سینکڑوں چیزیں ایسی جو ہم اور آپ دھڑلے سے کرتے ہیں اور اس کو نام رسم و رواج کا دیا جاتا ہے۔ کیا کوئی اس کو گناہ تصور کرتا ہے؟ ایک مرد کے سامنے غیر محرم عورت کا آنا، ایک غیر محرم عورت کے سامنے کسی مرد کا آنا، بے پردہ دونوں کا ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑا ہونا، کیا بتائیے یہ گناہ اور یہ حرام و ناجائز نہیں ہے؟ آج بڑے بڑے جو فنکشن ہال کھلے ہوئے ہیں جہاں روزانہ شادیاں ہوتی ہیں، بارات آتی ہیں، ڈولیاں اٹھتی، جا کر دیکھو، کیا ان فنکشن ہال کے اندر یہ حرام کام آج نہیں ہو رہا؟ کیا بتائیے مرد عورت کی خلط ملط نہیں ہو رہی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کہیں ہلدی کے نام پر، کہیں مہندی کے نام پر، کہیں جوتی چرائی کے نام پر آج کتنے ایسے کام ہو رہے ہیں جس کو ہم نے اور آپ نے رسم و رواج کا نام دے دیا اور گناہ بھی تصور نہیں کرتے، جبکہ شریعت نے اس کو حرام قرار دے رکھا ہے۔ حرام۔ ایک مرد مہندی لگانے والا، ہماری اپنی بیوی، ہماری اپنی بچی، ہماری اپنی خالہ پھوپھی، ہماری اپنی بہن، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مہندی لگواتی ہے، کیا بتائیے شریعت نے جائز قرار دیا ہے؟ آپ کے اپنے شہر کے اندر کئی علاقے ایسے جہاں پر باقاعدہ عید بقرہ عید کے موقع پر اور شادی کے سیزن میں
دوسرے اسٹیٹ سے مہندی لگانے والے اسپیشلی مرد آتے ہیں اور ہماری گھر کی بچیاں جا کر باقاعدہ ان سے مہندی لگواتی ہیں، کئی گھنٹوں تک ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر بیٹھی رہتی ہیں، اور صرف ہاتھ میں ہاتھ نہیں ہوتا، ان کی تھائس پر اپنے ہاتھ کو رکھتی ہیں اور وہ ہاتھ کو سہلاتا بھی جاتا ہے، مہندی لگاتا بھی جاتا ہے۔ ذرا بتائیے کیا ہم نے اور آپ نے اس کو کبھی حرام ناجائز سمجھا؟ شریعت نے تو حرام و ناجائز قرار دے دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ناپاک گندے خنزیر کا جسم تمہارے جسم سے لگ جائے یہ بہتر ہے کسی غیر محرم کا جسم تمہارے جسم سے نہ لگے۔ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ آگ جسم میں لگ جائے جلا دے یہ بہتر ہے، لیکن کسی غیر محرم کا جسم تمہارے جسم سے نہ لگے، اس بات کا خیال ہونا چاہیے۔ لیکن وہاں تو لڑکیاں باقاعدہ مائیں کہتی جا مہندی لگوا کے آ جا، بھائی لے جاتا ہے بائک پر چھوڑ کر آتا ہے، شوہر لے جاتا ہے بیوی کو ساتھ میں، اور خود کھڑا ہے بچے کو گود میں لے کر اور بیوی ہاتھ میں ہاتھ دے کر مہندی لگوا رہی 2.5 گھنٹے تک۔ کیا بتائیے شریعت نے اجازت دی اس کی؟ کتنی چیزیں ایسی آج دن اور صبح سے لے کر رات تک ہم سینکڑوں بار جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا جھوٹ بولتے وقت ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے؟ میں بول رہا ہوں لیکن یہ حرام ہے، کبھی ہم تصور کرتے، کبھی خیال آتا نہیں؟ تو سینکڑوں چیزیں ایسی آ چکی ہیں کہ جس کی وجہ سے نامہ اعمال میں روزانہ صبح شام گناہ لکھا جاتا ہے۔ اگر گناہ اور نیکی، اگر نیکی اور برائی دونوں کو بیلنس کریں اور ہم کیلکولیشن کریں تو پتہ چلے گا چند نیکیاں نامہ اعمال میں ہوں گی، انگلیوں پر گر سکتے ہو، لیکن اس کے مقابلے میں پورا گناہ سے نامہ اعمال بھرا پڑا ہوگا، دفتر بھرا پڑا ہوگا۔ پھر بتائیے ہم اور آپ کل قیامت میں ہمارا کیا بنے گا؟ جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھ کر پورے ہفتے اللہ کے گھر سے اپنے منہ کو پھیرنے والوں سنو، جو صبح تم نے ناشتہ کیا ہے وہ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، جو کھانا کھا کر آئے ہو یا واپس جا کر کھاؤ گے وہ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، جو شام کو چائے پیتے ہو، سگریٹ پیتے ہو، ماوا زردہ گٹکا کھاتے وہ اللہ تمہیں دیتا ہے، جو رات کو سونے سے پہلے پیٹ بھر کے کھانا کھاتے وہ اللہ تمہیں دیتا ہے۔ اللہ تمہیں ہفتے میں صرف ایک بار کھانا نہیں دیتا، بلکہ جو کل تم نے کھایا تھا، جو کل تم کھاؤ گے، جو 1 مہینے پہلے تم نے کھایا تھا، جو 1 مہینے کے بعد تم کھاؤ گے، وہ ساری نعمتیں اللہ کی ہے۔ اللہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے اور تم اللہ کی نعمتوں کا دھڑلے سے استعمال کرتے ہو اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہفتے بھر اللہ کی نعمت استعمال کرتے ہو اور جمعہ کے ایک دن آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر تم سمجھتے ہو کہ ہفتے بھر کے احسان کا میں نے صلہ دے دیا، بدلہ چکا دیا۔ میں کہتا ہوں جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کر بھاگنے والوں، تم کھانا بھی ہفتے میں ایک ہی بار کھایا کرو، تم پانی بھی ہفتے میں ایک ہی بار پیا کرو، اللہ کی نعمتیں تو صبح شام استعمال کرو، اور اللہ کا شکر جمعہ کے دن صرف ایک بار۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر کوئی آپ کو دعوت دے اور کہے کہ آج کے بعد صبح کا ناشتہ میرے ہی گھر پر آپ کو کرنا ہے، آپ ایک دن گئے ناشتہ کر کے چلے آئے، دوسرے دن گئے ناشتہ کر کے چلے آئے، تیسرے دن گئے ناشتہ کر کے چلے آئے، جمعہ کا دن آیا تو آپ نے کہا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ پھر ہفتے کے دن گئے ناشتہ کر کے چلے آئے، اتوار کے دن گئے ناشتہ کر کے چلے آئے، پیر کو گئے ناشتہ کر کے چلے آئے، اگلے جمعہ کو پھر کہا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ گھر والا کہے گا عجیب دیوانہ آدمی ہے، کھاتا روز ہے، شکریہ ہفتے میں ایک بار ادا کرتا ہے۔ سوچے گا کہ نہیں سوچے گا کہ اس کی عقل پر کون سے پردے پڑے ہوئے؟ کھاتا روز ہے، روزانہ کہہ سکتا ہے شکریہ جزاک اللہ، لیکن ہفتے میں ایک بار۔ وہ کہے گا پتہ نہیں اس کی عقل پر کون سے پردے پڑے، لگتا ہے پاگل ہے، دیوانہ۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہم صبح سے لے کر رات تک روزانہ جو نعمتیں استعمال کرتے ہیں، بتائیے وہ کس نے ہم کو دیا؟ پروردگار نے، رب تبارک تعالیٰ نے۔ لیکن ہم ہفتے میں ایک بار 2 رکعت شکرانے کی، ایک ہفتے میں ایک بار 2 رکعت نماز ادا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہفتے بھر کے اللہ کے احسان کا ہم نے بدلہ عطا کر دیا، معاذ اللہ۔ کیا یہ بتائیے پاسبل ہے؟ اور یاد رکھنا ہفتے بھر جو نمازیں قضا کرتے، یہ 2 رکعت نماز ہفتے بھر کی قضا نمازوں کا کفارہ نہیں ہو سکتی ہے۔ آج آپ نے 2 رکعت پڑھا، اللہ قیامت میں آپ کو اس کا صلہ دے گا، لیکن پورے ہفتے جو آپ نے 5 وقت کی چھوڑا ہے، کل اللہ قیامت میں اس کا بھی آپ سے حساب لے گا۔ آپ دکان پر بیٹھتے گلے پر، کئی ہوٹلز ہیں آپ کے شہر میں جہاں کاؤنٹر پر مالک نہیں بیٹھتا بلکہ وہاں بیٹھنے والا بھی نوکر ہے، اس کو سیلری ملتی ہے 8,000 12,000 15,000 روپے تنخواہ۔ اب وہ اپنے اونر سے کہے کہ میں
روزانہ بیٹھوں گا کاؤنٹر پر، جو بھی پیسہ آئے گا اپنے پاس رکھوں گا، لیکن حساب ہفتے میں ایک ہی بار دوں گا، میں حساب ایک ہی بار۔ وہ کہے گا نہیں، میرے یہاں کا تو رول ہے کہ روز کا روز کاؤنٹر میں جتنا جمع ہوتا ہے وہ حساب ہونا چاہیے، جتنے کا غلہ روزانہ ہوتا ہے اس کا اکاؤنٹ میرے سامنے لا کر رکھنا۔ آپ کہیں نہیں، میں ہفتے میں ایک ہی بار حساب دوں گا، کیا بتائیے وہ مانے گا؟ مانے گا، کہے گا کہ روز کا روز حساب دے گا تو سارا معاملہ آنکھوں کے سامنے۔ ہفتے میں ایک بار حساب کرنے لگا تو پتہ نہیں کتنی گھپلے بازی کرے گا، کتنے گھوٹالے کرے گا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کوئی اگر یہ سوچتا ہے میں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھوں گا اور جمعہ کی 2 رکعت پڑھ لوں گا اور اللہ اس جمعہ کی 2 رکعت کو ہفتے بھر کی قضا نمازوں کا کفارہ بنا دے گا، تو بہت بڑی غلط فہمی میں ہم اور آپ ہیں۔ اللہ نے ہم پر اور آپ پر صرف ہفتے میں ایک بار جمعہ کی 2 رکعت نماز فرض نہیں کیا، بلکہ فرمایا گیا عاقل بالغ ہونے کے بعد سے لے کر جب تک موت نہیں آتی ہے اللہ نے ہم پر اور آپ پر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز کو فرض فرمایا۔ تو نماز کی حفاظت کرے کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرے۔ کل قیامت کے دن اللہ جب حساب لے گا تو ایسا نہ ہو کہ پکڑ ہو اور پھر جہنم کا ایندھن بنا دیے جائے۔ توبہ کرے۔ اللہ اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ و فعل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا اپنی اس مسجد کے خطیب و امام صاحب کا اور مسجد کے تمام ذمہ داران کا۔ جمعہ میں خطاب کا حق امام صاحب کا ہے، لیکن انہوں نے مجھے موقع دیا، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے پیارے